بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی بچنے کی ساری امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف بشرا بی بی ان کے لیے موت کا پھندا بن رہی ہیں، تو دوسری طرف سائفر، وہ جو 27 مارچ کو ایسے لہرایا تھا نا عمران خان صاحب نے، وہ ان کی سیاست کے خاتمے کا پیغام ہے۔ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہی، لیکن کیا نواز شریف صاحب کی واپسی بھی کسی شکوک و شبہات کا شکار ہے؟ وہ کیا معاملات ہیں؟ اور نئی حکومت تو ابھی نہیں بنی، مطلب وہ چک کابینہ ہے وہ تو ابھی بن رہی ہے، پروسیس میں ہے، لیکن اس سے پہلے ہی عوام کے لیے بری خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ بری خبریں کیا ہیں؟ اور جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے 26 لوگوں کی فہرست تیار ہو گئی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں کہ انہیں دیں گے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے پی ٹی آئی کہ اب عمران خان صاحب نے زیادہ وقت جیل میں ہی گزارنا ہے۔ ویسے بھی جو ان کی پہلی ہیئرنگ اب نظر آ رہی ہے وہ 22 اگست ہے، تو ابھی اس میں بھی ٹائم پڑا ہے، 4 دن تو اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں، بلکہ نہیں 4 اور 2 6 دن پڑے ہوئے ہیں، 6 دن ابھی اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ فوری عمران خان صاحب کی رہائش نہیں ہے، اس لیے ایک طویل فہرست بنائی جا رہی ہے کہ کون کون لوگ عمران خان صاحب کو جیل میں جا کر ملتے رہیں گے۔ وہ پہلے تو چیزوں کے حوالے سے تھا کہ انہیں کیا سہولتیں دینی ہے، وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، تو اب جو بندوں کی فہرست ہے اس میں عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں، پارٹی کے کچھ اہم لوگ ہیں، کچھ وکیل ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب تو ہیں، لیکن اسد عمر صاحب کا نام نہیں ہے۔ اچھا، حیرت انگیز طور پہ اس میں ان لوگوں کے نام بھی شامل کر دیے ہیں جنہوں نے پکڑے جانا ہے۔ اگر وہ عدالت تک وہ جیل تک جائیں گے انہیں ملنے کے لیے، تو پھر وہ اندر ہی نہ بند کر لیں کہ آگے ہونا، چلو آ جائیں، شاباش یہیں پر بیٹھے ہونا۔ اسی طرح سے ہے مثلا علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مفرور ہیں، اور کچھ دن پہلے جب ان کے گھر پر چھاپا پڑا تو وہاں سے سیلاب متاثرین کے لیے جو سامان تقسیم ہونا تھا وہ وہاں سے برآمد ہوا، تو وہ ایک نیا کیس ان کے خلاف ہے، تو وہ تو نہیں آئیں گے ملنے کے لیے۔ اسی طرح باقی لوگ بھی 26 لوگوں کی فہرست تو بنا لی ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں کو موقع ملے گا۔ اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے چیزیں آسان ہونے کی بجائے مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ مشکل یہ ہے کہ سائفر والا کیس، وہ جو عمران خان صاحب نے لہرایا تھا 27 مارچ کو گزشتہ سال کے، یہ دیکھیں یہ ہے پاکستان کے خلاف سازش، اور امریکن سفیر کی طرف سے، اور سارا کچھ انہوں نے کر کے ہمیں بتایا کہ یہ پاکستان اور عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی چلا گیا، اس پہ ڈی مارچ بھی ہو گیا، اور سارا کچھ ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا وہ گم ہو گیا ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو جناب وہ اگر گم ہو گیا ہے تو پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس پہ کارروائی ہو جائے گی، اور وہ پھر خطرناک کام ہو جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب کے پھر یہ ابھی تو 3 سال کی سزا ہوئی ہے نا اس میں، توشہ خانہ میں صرف 3 سال کی، لیکن پھر ذرا لمبے عرصے کے لیے خان صاحب اندر جا سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ورلڈ وائڈ کہیں بھی ایک بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ نے آفیشیل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈسکلوز کرنا، ان کو دوسرے لوگوں کو دے دینا۔ تو عمران خان صاحب نے تو غائب ہی کر دیا ہے، مطلب وہ کاپی کسی اور کو دے دی، مطلب ان کے پاس ہے بھی نہیں، وہ یہی انہوں نے بتایا نا، انہوں نے تو خود اپنے انٹرویو میں بتایا ہوا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب پہلے ہی اس طرح کا ایک کیس بھگت رہے ہیں، تو اب عمران خان صاحب کی باری ہے لمبے عرصے کے لیے، اور جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلے گا تو پھر آپ کو پتہ نا، پھر یہ سول عدالتیں اور یہ وہ ساری چیزوں سے بھی ذرا تھوڑی سی بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن مسئلہ تو صرف سائفر کا ہی نہیں ہے، مسئلہ تو توشہ خانہ کا بھی ہے۔ توشہ خانہ میں جہاں انہیں 3 سال کی سزا ہوئی تھی، اور اس میں تھوڑا سا امکان ہے، میں نے آپ سے کئی دفعہ ذکر کیا کہ لیگل یہ پرابلٹی موجود ہے کہ ان کو اس میں تھوڑا سا ریلیف مل جائے، اور ان کی ضمانت ہو جائے، اور دوبارہ سے ریویو میں چلے جائیں، اور ساری چیزیں چلتی رہے اس طرح سے۔ لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ بشرا بی بی ان کو پھنسانے کے لیے آ گئی ہیں سامنے۔ بشرا بی بی کل JIT میں پیش ہوئی تھیں توشہ خانہ کے حوالے سے ہی، اور ان سے 23 سوالات پوچھے گئے۔ ایک تو ویسے وہ ٹال مٹول کرتی رہی کہ مجھے نہیں پتا، اور جو زیادہ تر کیسز میں اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا، انہوں نے رسیدیں جو تھی جعلی رسیدیں، انہیں جعلی رسیدیں ہی ڈکلیئر کر دیا۔ ان کا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو سارا کیس بلڈ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس تو رسیدیں موجود ہیں، تو اگر وہ رسیدیں جعلی ہیں تو خان صاحب تو گئے۔ اور دوسرا سب سے اہم چیز، انہوں نے اپنی جو 2 آڈیوز تھیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کا یہ میری آڈیوز نہیں ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب وہ فرانزک میں جائیں گی۔ اس سے پہلے فرانزک کرانے کا لاجیکلی وہ نہیں تھا کوئی آپشن کہ کیوں کرا رہے ہیں،
کیا کوئی اس کو ڈینائی کر رہا ہے اور کیا وہ کہیں کورٹ میں پیش ہو رہی ہیں؟ تو اب جے آئی ٹی کے سامنے جب وہ پیش ہو کر انہوں نے فرانزک کے لیے جانا ہے تو پھر وہ ثابت ہو جائیں گی کہ اصلی ہیں. اور یہ وہی 2 آڈیوز ہیں جس میں ایک وہ انعام صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ یہ تم نے تصویر کیوں بنائی ہے اور باہر سے اندر آنے والی چیزوں کی تصویر کیوں بنتی ہے, تم کس کو دینا چاہتے ہو ریکارڈ. تو انہیں ٹینشن یہ تھی, انہیں پریشانی یہ تھی کہ یہ چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں گی کہ کون کون سے تحفے گھر آئے ہیں, اور انہوں نے تو گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی انعام صاحب کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو گھریلو خاتون ہیں اور وہ عبادت کے لیے کمرے میں بند ہو جاتی ہیں, تو کئی دن ہفتوں جو ہے وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی, اتنی لمبی عبادات کا ان کا سلسلہ ہے. تو دوسری طرف وہ توشہ خانہ کے گفٹس کو چھپانے کے لیے لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں, ان کے گھر میں داخلے پر پابندی لگا رہی ہیں. تو ان کا عالم تو یہ تھا. دوسری زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ہی آڈیو مرشد والی گھڑی بیچنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو یہ ان کے لیے مشکل بن جائے گی. جب ان کا فرانزک ہو جائے گا اور یہ جینون ثابت ہو جائیں گی یہ دونوں آڈیوز, تو پھر کیا جواب رہ جائے گا ان کا؟ پھر بشرا بی بی کے پاس صرف ایک ہی حل رہ جائے گا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں, عمران خان صاحب بیچ رہے تھے, میں تو ان کی بیگم تھی. اور بیگم کیا کہہ سکتی ہے بیچاری ہمارے سسٹم میں؟ تو شوہر کے پاس زیادہ اختیارات تھے اور وہ وزیر اعظم بھی تھے, طاقتور بھی تھے, تو انہوں نے سارا کچھ کیا. ان کے دوست ہیں, انہوں نے رسیدیں منگائی, کہاں سے منگائی بتا دیں. اور خان صاحب تو ویسے ہی اپنے بیانات بار بار بدلتے رہے ہیں. انہوں نے کبھی شہزاد اکبر پہ ڈالا, پھر انہوں نے ملٹری سیکریٹری پہ ڈال دیا تھا کہ یہ سارے کام تو وہ کر رہے تھے. او بھائی وہ آپ کے ملٹری سیکریٹری تھے, آپ باس تھے نا, عمران خان صاحب باس تھے, تو جو باس نے کہنا ہے اس نے کر دینا ہے. مطلب عمران خان صاحب نے ایسے شو کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ملٹری سیکریٹری اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہے تھے. خان صاحب کیس کچھ اور ہے, ڈیٹیل آپ نے یہ بتانی ہے کہ کتنے پیسوں کی چیز تھی, کتنے میں بیچی, جو رسیدیں دی تھی وہ جعلی تھی یا اصلی تھی, اور اگر جعلی تھی تو 62 63 کے مطابق آپ صادق اور امین نہیں رہے. وہ والا سرٹیفکیٹ جو خریدا تھا آپ نے, یاد ہے نا, ہاں عدالت سے, تو اب وہ بھی آؤٹ. ویسے تو ہو گیا, آلریڈی ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, لیکن اس کو مزید اتھینٹک ہو جائے گا کیونکہ اب جھوٹ بولا جا رہا ہے نا بار بار. بشرا بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی جا رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران خان صاحب کے بچنے کی گنجائش ختم ہو جاتی آ رہی ہے. 22 تاریخ کو انہوں نے کیس ہے, اس میں اگر گنجائش ملی تو یہ جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ اپنی چل رہی ہوگی پیرالل, تو یہ کیس مزید پختہ ہو جائے گا. دوسری طرف وہ سائفر والا کیس ہے, ایف آئی اے نے اس کی تحقیقات کرنی ہے, تو ایف آئی اے والے اٹھا کے لے جائیں گے. تیسری طرف اور کیسز ہیں, وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا ہے, اس میں ان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے, تو نیب والوں نے وہ اٹھا لینا ہے. تو خان صاحب اب لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہیں, جس طرح پرویز الہی صاحب ہے. پرویز الہی صاحب کے لیے بھی ریلیف کا چانس بن گیا ہے کہ 21 اگست تک ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا. سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے, تو وہاں سے دیکھا جائے گا کہ کیا عدالت نے پوچھا کہ کیوں بار بار گرفتار ہو جاتے ہیں. ویسے حیرت ہوتی ہے, عدالت کو نہیں پتا, اب ہر ایک کو پتا ہے, بچے کو پتا ہے, عدالت کو نہیں پتا. لیکن چلیں, وہ ایک پروسیجر ہے عدالتی یا آئینی یا قانونی پروسیجر ہے, اس میں انہوں نے لے کر آنا ہے تو لے آئیں. کیسز تو بہت سارے ہیں نا, بچنا نہیں ہے ان لوگوں نے. جن لوگوں نے وہ کیا ہے, اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے, سادہ سے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کمٹمنٹس کر کے جنہوں نے انکار کر دیا, وہ جو الٹے چل پڑے ہیں, جو پالیسی کے مطابق نہیں چلے. بھئی ایگریمنٹ تو یہی تھا نا حکومت میں آنے کے لیے. خان صاحب نے بھی جیسے کچھ سرٹن کنڈیشنز کے تحت کیا ہے نا, پھر جب نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے. صرف خان صاحب ہی تو نہیں انکار کر سکتے نا ماننے سے, دوسرے بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو خان صاحب کو تو یہ بھگتنا پڑے گا ہی, لیکن مسئلہ یہ کہ بھگت تو ہم بھی سب رہے ہیں. خان صاحب کی ان چیزوں کو ہم سب بھگت رہے ہیں. اب ایک نئی حکومت آنی ہے, کیبنٹ کا امکان ہے کہ ہم جب تک اگلا ویلاگ آئے گا تب تک کیبنٹ کا اعلان ہو چکا ہوگا. ٹیکنوکریٹس ہوں گے, اس میں کون کون سے لوگ نام آ رہے ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے گیس ہیں. ٹی وی چینلز اپنی اپنے نام دے رہے ہیں. کچھ ناموں کے بارے میں چونکہ مختلف سورسز سے کنفرم ہو رہا ہے, لگ رہا ہے کہ وہی ہوں گے. بہرحال یہ آج ہی رات تک یا کل تک تو یہ فائنل ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سفرنگ والی بات ہے, ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. حکومت نے 17 روپے پلس جو ہے وہ ٹیکس, وہ پیٹرول کی قیمت پھر بڑھا دی ہے. مطلب حکومت کیا سوچتی ہے کہ لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں, لوگوں کے جو سورس آف انکم ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, یا ان کی انکم بڑھتی جا رہی ہے. کیسے سوچ لیتے ہیں؟ انفلیشن, ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. وہ جو پروڈکٹس جو ہیں
جو کل 100 روپے کی آتی تھی آج وہ تقریباً ان کی قیمتیں 200 روپے یا اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے، مطلب ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو ہماری انکم تو نہیں بڑھ رہی ہے، روپی کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے. تو نگران حکومت کے کھاتے میں ڈال کے، ویسے تو جو ہماری منتخب حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کی، سب حکومتیں یہی کرتی آ رہی ہیں. لیکن نگران حکومت کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے نا. اب پہلے تو ایک وزیر خزانہ تھا جو بیٹھ کر اناؤنس کرتا تھا، ابھی فی الحال تو وہ بھی نہیں تھا، کل پھر بھی اناؤنس ہو گیا. جو آ جائے گا اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہے، اس نے ہم سے، مجھ سے، آپ سے ووٹ مانگنے تو نہیں آنا. جب ووٹ مانگنے والوں نے نہیں کوئی کسر چھوڑی تو یہ ٹیکنوکریٹس جو آئیں گے یہ کیا کسر چھوڑیں گے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جب بھی ہو الیکشن جلد ہو جائے، فیئر ہو جائے، کوئی پولیٹیکل حکومت بن جائے، اور وہ یہ عوام سے قربانی لینے کی بجائے کوئی عوام کے لیے بھی سوچے، ہمیں بھی موقع ملے کوئی سکھ کا سانس لینے کا، اور ملک میں کوئی معاشی ترقی کے حوالے سے کام ہو. اگرچہ SIFC کے انڈر وہ جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے انڈر کافی سارے پلانز ہیں، لیکن ابھی وہ صرف وہ پلانز کی حد تک ہیں، اس کو میچور ہونے میں ٹائم لگے گا. تب تک کے لیے کیا ہم اسی طرح قربانی دیتے رہیں گے؟ امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. شکریہ.